السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسین ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ضیاء ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو چیزوں کو غیر قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کر جاتے ہیں، اور اس کام کے لیے یہ لوگ مختلف قسم کے طریقوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں بہت سے اسمگلرز دیکھے ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بارڈرز پر پکڑے گئے 5 ایسے اسمگلرز کے بارے میں بتاؤں گا جن کا اسمگلنگ کا طریقہ دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو دوستو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں وسیم ضیاء ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، دوستو کچھ لوگ کسٹم سے بچ کر موبائل فونز ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کر جاتے رہتے ہیں، لیکن آج جس آدمی کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس نے تو حد ہی کر دی۔ یہ 1 یا 2 نہیں بلکہ پورے 94 آئی فونز اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، لیکن اس کو چائنا کے ایک بارڈر پر پکڑ لیا گیا۔ اس نے یہ سارے موبائل اپنی باڈی کے ساتھ چپکائے ہوئے تھے۔ یہ سلم اور سمارٹ تھا، اس لیے دکھنے میں پتہ نہیں چل سکتا تھا، لیکن جب اس کو میٹل ڈیٹیکٹر سے گزارا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی باڈی کے ساتھ کچھ تو لگا ہوا ہے، اور جب کسٹم والوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کی پوری باڈی موبائل فون سے بھری ہوئی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے زیادہ تر موبائل فون چوری کے تھے۔ اس اسمگلر کی تو ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ نمبر 2، دوستو کیا آپ نے کبھی ایسا سنا کہ کوئی اپنے چھوٹے معصوم بچے کو غیر قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے کر جانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ سٹوپڈ حرکت اور کیا ہوگی؟ UAE کے ایک ایئرپورٹ پر جب ایک کپل کے بیگ کو ایکس رے مشین سے گزارا گیا تو اس میں ایک 5 ماہ کا بچہ تھا جو حرکت کر رہا تھا۔ اس بچے کے پاس UAE کا لیگل ویزا نہیں تھا، جس وجہ سے اس کے والدین اس کو بیگ میں ڈال کر ساتھ لے آئے، لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ ایک تو بچے کا دم گھٹ سکتا تھا، دوسرا ایکس رے مشین کی ریز اتنے چھوٹے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ ان دونوں کی اس اسٹوپڈ حرکت سے تو بچے کی جان بھی جا سکتی تھی۔ نمبر 3، دوستو کچھ اسمگلرز تو اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ کسٹم آفیسر سے بھی بچ کر نکل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ جو آدمی آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کے گولڈ اسمگل کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالا۔ اس نے اپنی شرٹ کے کف میں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال رکھے تھے، اور اس کے ساتھی نے اپنے کالر میں سونے کے ٹکڑے چھپائے ہوئے تھے تاکہ یہ آسانی سے کسٹم آفیسر سے بچ کر نکل جائیں۔ لیکن ان دونوں کو بنگلہ دیش کے ایک ایئرپورٹ پر کسٹم والوں نے پکڑ لیا، اور جب ان کو چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے شرٹ کے علاوہ اپنے جوتوں میں بھی سونے کے ٹکڑے چھپا رکھے تھے۔ ان دونوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں کل 2.5 کلو سونا برآمد کیا گیا۔ ان دونوں کا تو آج کا دن ہی خراب تھا۔ نمبر 4، دوستو ہم سب عورتوں کی عزت کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کسی پریگننٹ عورت کو دیکھتے ہیں تو اس کو پریورٹی دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک عورت چلی سے ارجنٹینا جا رہی تھی۔ یہ عورت دکھنے میں پریگننٹ لگ رہی تھی، لیکن بارڈر پر موجود سیکیورٹی والوں کو اس کا پیٹ کچھ زیادہ ہی بڑا لگ رہا تھا، جس پر انہیں اس عورت پر شک ہوا۔ جب انہوں نے اس عورت کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس نے ڈرگز کے 15 پیکٹ اپنے پیٹ کے اندر باندھے ہوئے تھے۔ ڈرگز کے ان پیکٹس کا کل وزن 4 کلو سے بھی زیادہ تھا۔ اس عورت کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا۔ اس عورت کی تو ساری محنت ضائع ہو گئی۔ نمبر 5، دوستو ڈرگ اسمگلر ہر روز اسمگلنگ کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا انجام کتنا برا ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں ہی اس کی سخت سزا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس حرکت سے باز نہیں آتے۔ ٹوکیو سے ایک فلائٹ لاس اینجلس میں لینڈ ہوئی۔ اس پر سوار ایک شخص کو جب کسٹم والوں نے چیک کیا تو اس کے پاس سے 45 چاکلیٹ بارز ملی۔ ان کو شک ہوا کہ بھلا کوئی اتنی چاکلیٹس خرید کر اپنے بیگ میں کیوں رکھے گا۔ پھر انہوں نے ایک چاکلیٹ بار کو چیک کرنے کے لیے اوپن کیا۔ دیکھنے میں تو یہ بالکل چاکلیٹ بار کی طرح ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کے اندر ڈرگ تھا جس کے اوپر چاکلیٹ کوٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس اسمگلر کی تو ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ ارے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ آپ کو ان میں سے کون سا اسمگلر سب سے عجیب اور حیران کن لگا؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔